السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، احکم الحاکمین، رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف الف مرتن فی کل ذرۃ درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر۔ حضرات ذی وقار، آج کا یہ سلسلہ وار ہفتہ وار درس قرآن و حدیث کا پروگرام جو ایک طویل عرصہ سے جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں جنہوں نے اس سلسلے کو جاری کیا، ابتدا کی، مؤسس بنے اور آج تک جو اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور سننے والے، سنانے والے جتنے بھی یہاں پہ آئے اور آتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی دنیا آخرت میں اس کی جزا اور بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو آج کی اس نشست میں، مجلس میں عنوان لگایا گیا ہے، وہ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو معراج کروائی اس کا تذکرہ کیا جائے۔ معراج ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سلطان کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو عطا فرماتے ہیں تاکہ احقاق حق ہو جائے اور ابطال باطل ہو جائے، باطل کی جڑیں کٹ جائیں اور حق واضح ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل وہاں پہ عاجز آ جائے، انسان سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسے ہو چکا ہو، ہوا ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء کو بہترین معجزات عطا کیے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے۔ ان معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ معراج النبی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات کے ایک حصے کے اندر آپ کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی بلندیاں، پھر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر جنت اور جہنم کے مشاہدے کروانے کے بعد دنیا میں دوبارہ لوٹا بھی دیا، اور یہ ایک لمحے میں رب کائنات نے کر دیا۔ یہ عظیم الشان معجزہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ تو معجزات یہ برحق ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کچھ چیزیں عطا کی ہوتی ہیں
وہ بھی خرق عادت ہوتی ہیں، ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس نبوت سے پہلے ہوتی ہیں، نبوت کا اعلان ابھی نے نہ کیا ہو تو نبوت سے پہلے جو خرق عادات واقعات انبیاء سے رونما ہوتے ہیں انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارہاس بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد کرامات ہوتی ہیں۔ اللہ کے جو نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے بھی احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے کچھ چیزیں رونما فرماتے ہیں، ان کو کرامات کہا جاتا ہے۔ کرامات درست ہیں، جائز ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے یہ صالح سرزد ہوتی ہیں، لیکن جو کرامت ہوتی ہے وہ دلیل نہیں ہوتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے کے لیے کسی بھی نیک اور صالح بندے کے ذریعے اس کا اظہار فرما دیتے ہیں، وہ دلیل نہیں بن سکتی، لیکن وہ ایک خرق عادت واقعہ ضرور ہے۔ کرامات بھی برحق ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے یہ رونما ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ استدراج ہے، استدراج، اور پانچویں چیز ہے احانت۔ ان دونوں چیزوں کا جو مؤخر الذکر میں نے جن کا تذکرہ کیا، ارہاس، استدراج اور احانت، یہ اللہ کے نافرمان، اللہ کے جو باغی اور اللہ کے سرکش نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی خرق عادات واقعات رونما ہوتے ہیں، اور ان کو استدراج کہا جاتا ہے۔ جیسے دجال آئے گا اور وہ حکم دے گا کہ بارش برسے گی، وہ زمینوں کو کہے گا فصلیں اگاؤ، فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی، وہ باغات کو حکم دے گا، پھل آنے شروع ہو جائیں گے۔ جو ایمان والے لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کے لیے کہے گا کہ ان کی فصلیں اجاڑ بیابان ہو جائیں، تو ہو جائیں گی۔ یعنی یہ چیزیں استدراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان، باغی، سرکش لوگوں کے لیے استدراج قائم کرتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جس سے ان کو مہلت ملتی ہے کفر میں، شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں، بغاوت میں، وہ جتنا بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کوئی موقع نہیں ملا تھا، اللہ کہتے ہیں ہر طرح کا تمہیں موقع دے دیا۔ یہ استدراج ہے، یہ خرق عادات واقعات جو اللہ کے نافرمان، باغیوں سے، سرکشوں سے، نافرمانوں سے سرزد ہوتے ہیں، وہ کرامتیں نہیں ہوتی، وہ استدراج ہوتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے، اس کو احانت کہا جاتا ہے۔ احانت، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے اپنے نافرمان اور باغی بندے کو دنیا کے اندر ہی رسوا کر دیتے ہیں، وہ بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ مرا اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا، کوئی آدمی ایسا مرا اور اس کے جسم سے سمیل اور بدبو آنا شروع ہو گئی، لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا نافرمان اور باغی تھا، سرکش تھا۔ احانت، یہ 5 قسم کی چیزیں ہیں جو خرق عادات ہیں۔ عام طور پر ایسے نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں ایسا کر دے۔ تو ان میں سے پہلی 3 چیزیں وہ اللہ کے نیک صالح بندے، اللہ کے انبیاء سے اور اولیاء کرام سے سرزد ہوتی ہیں، اور آخری 2 جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان اور باغیوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ رب کائنات خالق ارض و سما نے پیارے آقا کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ معراج النبی عطا فرمایا۔ معراج کے حوالہ سے تواتر کے ساتھ احادیثیں موجود ہیں، 32 سے زائد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ 32 صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ بعض لوگ آج اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ معراج ہو گئی ہو، یہ تو ایک خواب تھا۔ خواب نہیں تھی، حقیقتاً رب کائنات خالق ارض و سما نے ایسے کیا۔ اگر خواب ہو تو پھر اللہ کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پاک ہے وہ ہستی کہ جس نے اپنے بندے کو لیلاً، ایک ہی رات کے ایک حصے کے اندر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا۔ کتنے دنوں کا سفر رات کے ایک پہر کے اندر کروا دیا۔ خواب میں تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو رب کائنات کو پہلے اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں، اپنی عظمتیں، ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کبھی نہ پڑتی۔ فرمایا سبحان الذی، جا کوئی نہیں سکتا، لیکن جب رب کائنات لے جانا چاہے پھر روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رب کائنات نے رات کے ایک حصے کے اندر کائنات کے امام کو دنیا کی بھی سیر کروائی، اسراء بھی کروائی،
اور معراج بھی کروائی۔ اسراء کیا ہے؟ 3 احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کائنات رحمت عالم نے فرمایا میں اپنے گھر کے اندر موجود تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ہمشیرہ، رسول اللہ کی چچا زاد بہن سیدہ ام ہانی، آپ فرماتے ہیں ان کے گھر میں موجود تھا۔ تیسری روایت میں آتا ہے میں حتیم میں موجود تھا۔ اختلاف کوئی نہیں ہے، علماء نے تدبیق کر دی کہ ام ہانی کے گھر کو رسول اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، کیونکہ ابو طالب کے گھر میں آپ رہا کرتے تھے تو اسی گھر میں ام ہانی رہا کرتی تھی، تو وہ رسول اللہ کا ہی گھر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی کے گھر کو اپنا گھر کہا ہے۔ آپ وہیں پہ تشریف فرما تھے، رات وہیں پہ گزار رہے تھے۔ اللہ کا فرشتے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے اٹھایا، کہا کہ کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ کہا ہاں یہ وہی ہیں۔ کہا چلیں پھر ان کو لے کر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اٹھایا، اٹھا کر حتیم میں جو بیت اللہ کے ساتھ جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اور پھر یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ جس طرح ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، پھر اندر سے اسے دھویا گیا۔ دھونے کے بعد حکمت و دنائی کا ایک تشت لا کے آپ کے سینے کے اندر رکھ دیا گیا، پھر اسے سی دیا گیا۔ ایک براق لایا گیا، جو براق بیت اللہ کے پاس ہی جسے باندھا گیا تھا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آئیے آپ کا سواری آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ تشریف لائے۔ عام طور پر لوگ براق لفظ پڑھتے ہیں، اصل میں را کی شد کے ساتھ براق لفظ ہے۔ براق کو لایا گیا، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ سوار کیا گیا۔ جب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ سوار ہوئے نا، جو گدھے سے بڑی تھی، کھچر سے ذرا تھوڑی سی چھوٹی تھی، نبی رحمت کائنات کے امام اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو یہ بدکنا شروع ہو گئی، اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، جیسے کوئی نخرے کے اندر جانور آ جاتا ہے، ایسے اس کی کیفیت اور حالت ہو گئی۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اے براق، یہ ایسا سوار ہے آج تلک تیرے اوپر اس سے بہتر سوار کوئی سوار ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تلک کوئی سوار ہوگا۔ یہ اتنا عظیم الشان سوار ہے، پریشان نہ ہو، کیوں ایسے کر رہی ہو؟ یہ تو نخرے میں آ گئی تھی، یہ تو خوش ہو رہی تھی، اسی وقت اس کے اوپر وہ جو لرزہ تھا ختم ہو گیا، پسینے سے شرابور ہو گئی کہ میں نے شاید کوئی بے ادبی کر دی ہے، یوں ہی سمجھ لے براق اسی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے، اور یہ اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ یہ سوار چل رہا ہے، براق چل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے خود فرمایا کہ جہاں تک انسان کی حد نگاہ ہے، ایسے نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پہ اس سوار کا قدم جا کر ٹھہرتا تھا۔ یہ براق اتنی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ یہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹاپ کہہ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑاؤ کہہ لیں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بھر رکے۔ کہا گیا کہ یہ بلد الامین ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ کھجوریں تھی۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بالکل چھوٹے تھے، والدہ محترمہ لے کر یثرب آئی تھی، اس دور میں دیکھا تھا، اس کے بعد یثرب کو نہیں دیکھا تھا، مدینہ الرسول کو نہیں دیکھا گیا تھا۔ چلتے چلتے اب دکھا دیا گیا آپ کی ہجرت گاہ یہ ہے، ہجرت کر کے آپ یہاں پہ آئیں گے۔ پھر چلتے چلتے بیت اللحم بھی دکھایا گیا، یہ بیت اللحم ہے جہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ کوہ طور بھی دکھایا گیا۔ چلتے چلتے لمحہ بھر کا طواف کرنے کے بعد پھر آگے سفر جاری ہے، حتیٰ کہ آپ مسجد اقصیٰ جا کر پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کے بعد براق کو باندھا گیا، اللہ کے پیارے حبیب کو مسجد اقصیٰ میں داخل کیا گیا۔ قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ زمینی سفر کا آغاز مسجد حرام بیت اللہ مکہ معظمہ سے ہوا، مسجد اقصیٰ فلسطین یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا۔ یہ زمینی سفر ہے جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب یہاں پہ پہنچے ہیں، اور پھر بیت المقدس کے دروازے کھلے ہیں۔ کائنات کے امام کو اندر جانے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ اندر تشریف لے کر جائیں۔ کائنات کے امام اندر داخل ہوتے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہے، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ نبی رحمت کو آگے لایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے قدم قدم
عظیم، آگے چلیں آگے چلیں۔ کائنات کے امام مصلی امامت پہ پہنچتے ہیں، یہاں پہ رب کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو، رسولوں کو جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کو جمع کر دیا ہے۔ ایسے ہو تو نہیں سکتا جو دنیا سے چلا جائے دوبارہ آ جائے، لیکن رب کائنات نے ایسا کر کے دکھا دیا ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ رب کائنات نے خالق ارض و سما نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کو یہاں پہ صفوں میں کھڑا کر دیا ہے، اور بطور امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا جا رہا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں آپ آگے بڑھیں، لوگوں کی امامت کروائیں۔ کائنات کے امام نے یہاں پہ لوگوں کی امامت کروائی، انبیاء کی، رسولوں کی، اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اللہ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین والمرسلین بنایا ہے۔ کائنات کے امام نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی یہاں پہ امامت کروائی ہے۔ پھر یہاں سے نبی علیہ السلام کی معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے سامنے مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ بعد نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ مسجد اقصی بیت المقدس میں ایسے ہوا تھا، بعد نے کہا کہ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہوا، اختلاف بہرحال موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، عام سادہ پانی پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی۔ کائنات کے امام نے دودھ لیا اور اس کو نوش فرمایا۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے پیارے حبیب آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، فطرت کو آپ نے پا لیا ہے، فطرت یہی ہے، دودھ آپ نے پیا ہے۔ پھر یہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے، عرج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ معراج بنا ہے۔ کائنات کے امام کو اریج الی السماء، آسمان دنیا کی طرف کائنات کے امام کو چڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ وہ سیڑھی نصب کی گئی اور پھر اس کے ذریعے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے۔ یہ بھی مسافت لمحے بھر میں ہو گئی، حالانکہ زمین کی تہہ سے لے کر آسمان تک پہنچنے میں 500 سال لگتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں سے چلے اور پھر آسمان دنیا کے نیچے والے کنارے تک پہنچے، 500 سال لگتے ہیں۔ اور جو آسمان ہے، آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی اتنی موٹی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان چلنا چاہے، وہ آسمان کے نچلے حصے سے اوپر والے حصے تک جانا چاہے تو 500 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن رب کائنات نے ایک لمحے میں ایسا کر دیا۔ کائنات کے امام اس سیڑھی پہ چڑھے، آسمان دنیا پہ پہنچے، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ جہاں پہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی بالکل سیدھ کے اوپر، بالکل سیدھا اگر انسان جائے تو وہاں پہ آسمان کا دروازہ ہے جہاں سے فرشتے نیچے آتے ہیں، فرشتے اوپر جاتے ہیں۔ یہیں سے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ چڑھایا گیا، دروازے پہ دستک دی گئی، جبریل امین نے دستک دی اور آسمان دنیا کے دروازے کا دروگا، وہاں کا فرشتہ محافظ، وہ کہتا ہے کون ہے؟ من دکل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں انا جبریل وما محمد، میں جبریل امین ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا انہیں آنے کے لیے کہا گیا ہے، انہیں بلایا گیا ہے؟ فرشتے نے کہا، فرشتہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے، جبریل امین کہتے ہیں ہاں انہیں آسمانوں پہ طلب کیا گیا ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام ایک کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے اور آدم علیہ السلام کی کیفیت بڑی عجیب ہے، ایسے دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر بائیں طرف دیکھتے ہیں پریشان سے ہو جاتے ہیں، جیسے انسان کوئی ٹینشن میں آ گیا ہے، پریشانی کے آثار ان کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام آگے جا رہے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سلام کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم کہا، سلام کہا، جناب آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کہا وعلیکم السلام میرے بیٹے، اہلا و سہلا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی رحمت کائنات کے امام سلام دعا کے بعد آگے بڑھے، جبریل امین سے پوچھا کہ یہ آدم نے ایسے کیوں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں افسردگی ظاہر ہوتی ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو اللہ نے ان کی دائیں جانب ان کی اولاد جو
قیامت تلک آئے گی، ان میں سے وہ نیک روحیں جو سفید رنگ میں موجود ہیں ان کو آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں، جو نیک ہیں، خوش بخت ہیں، جنتی ہیں، اللہ کی فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اس لیے ان کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے، یہ میری بیٹیاں، یہ میری اولاد اللہ کی جنتوں کی مہمان بننے والی ہے۔ اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں، اولاد میں سے وہ بیٹے بیٹیاں وہ نظر آتے ہیں جو اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، سرکش، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آدم ان کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے باپ آدم آج بھی پریشان ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ باب اول ہے، پہلا باپ ہمارا آدم علیہ السلام ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، جس باپ نے آپ کو اور مجھے جنم دیا ہے، جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ باپ ہماری خوش بختی پہ خوش کیسے نہ ہوں گے، ہماری بدبختی پہ وہ پریشان کیسے نہ ہوں گے۔ آئیے والدین کو خوش رکھا کریں، ان کی خوشیاں آپ کی خوشیوں کے ساتھ ہیں، ان کی غمیاں آپ کی غمیوں کے ساتھ ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آگے نبی علیہ السلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں، 500 سال کی یہ بھی مسافت، پھر آسمان کی موٹائی وہ بھی 500 سال کی مسافت، پھر جبریل امین دستک دیتے ہیں، اسی طرح سوال و جواب ہوتے ہیں۔ دوسرے آسمان کے اوپر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ربی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ کزن بھی آپس میں ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے سلام دعا اسی طرح سلام کیا۔ انہوں نے آگے سے خوش آمدید کہا کہ ہمارے بھائی خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے نقش و نگار، ان کی صورت کا تذکرہ کیا۔ پھر تیسرے آسمان اسی طرح سوال و جواب ہوتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، تیسرے آسمان پہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ سلام دعا کے بعد اہلاً وسہلاً مرحبا پوچھا جاتا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا جناب یوسف علیہ السلام ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا یوسف نبی اتنے خوبصورت ایسے ہی ہے جیسے ساری دنیا کو جو اللہ نے حسن عطا کیا ہے اس سے نصف حسن رب کائنات نے اکیلے یوسف کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت ہوں گے جناب یوسف علیہ السلام۔ دنیا کی خوبصورتی ہمیں کتنی نظر آتی ہے، یہ انسان مرد عورت ہم دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، بچوں کے اندر خوبصورتیاں کتنی ہیں، پھولوں میں خوبصورتیاں کتنی ہیں، اسی طرح جانور دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنی خوبصورتیاں ہیں۔ کائنات کی خوبصورتیاں ساری ایک جگہ جمع کر دی جائیں اتنی اکیلے یوسف کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ کتنے حسین ہوں گے جناب یوسف علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پہ جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد چوتھے آسمان کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ چوتھے آسمان پہ بھی اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ چوتھے آسمان پہ آپ تشریف لے کر جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان پہ جناب ادریس علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو ادریس علیہ السلام ہے نا، بڑے جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، بڑے پیارے اللہ کے نبی ہیں، اور جناب ان کا ایک عمل بڑا خوبصورت بڑا پیارا تھا۔ ایک دفعہ جناب جو ملک الموت ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی کہ اللہ جو ہے نا میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہیں، یعنی آسمان کی طرف نیکیاں اٹھائی گئی تو ساری دنیا کے سارے لوگوں کی نیکیاں ایک طرف تھی اور حضرت ادریس علیہ السلام اکیلے کی نیکیاں ایک طرف تھی۔ ساری دنیا میں جتنے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، بھلائیاں کر رہے ہیں، ان کا اجر و ثواب علیحدہ، جناب ادریس علیہ السلام اکیلے کا علیحدہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، کہا کہ خوش ہوئے، ظاہر انسان اچھائی پہ خوش ہوتا ہے، نیکی پہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے نبیوں کو تو نیکیوں پہ اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اس وجہ سے جو اجر و ثواب مل رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اور زیادہ نیکیاں کروں۔ اور ان کا خاص عمل کیا تھا؟ درزیوں کا کام کرتے تھے، جب بھی کوئی ٹانکا لگاتے تو کہتے سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہر ٹانکے کے اوپر کیا کہتے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتے۔
رتب اللسان ذکر الہی میں ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے. اس وجہ سے رب کائنات نے اتنا اجر، اتنی نیکیاں، اتنا ثواب جناب ادریس علیہ السلام کو ادا کیا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کہنے لگے جناب جبریل علیہ السلام سے، جبریل علیہ السلام تھے، ملک الموت نہیں، سوری، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ پیغام دیا، اللہ کے ہاں آج نیکیاں پیش ہوئی ہیں، ایک طرف آپ اکیلے کی، ایک طرف ساری روئے زمین کے نیکوکاروں کی نیکیاں، آپ کی نیکیاں ان سے زیادہ ہے. تو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میری زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں نا وہ میں اور زیادہ نیکیاں کروں. تو جبریل امین کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا آپ کی زندگی کے دن کتنے ہیں. تو کہا کہ یہ ملک الموت کے علم میں ہے. کہا کہ آپ پوچھ کے بتا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں آئے میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اللہ کا نظام ہے، لیکن رب کائنات نے جہاں پہ موت کا فیصلہ کیا ہے، لکھا ہے، وہاں پہ ہو کر رہنا ہے. جبریل امین نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھایا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان پہ لے کر گئے. وہاں پہ ملک الموت تشریف فرمائے. حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ یار یہ تو بتاؤ اللہ کے جو نبی ادریس علیہ السلام ہیں ان کی زندگی کے دن ایام کتنے باقی ہیں؟ کہتے ہیں وہ ادریس ہیں کہاں؟ کہا کہ یہاں پہ یہ میرے ساتھ موجود ہے. کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا چوتھے آسمان پہ ان کی روح قبض کرو. اللہ اکبر کبیرہ. رب کائنات نے وہاں پہ پہنچا دیا. امام المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو ذکر کیا. جبریل امین حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ لے کر گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین حضرت ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، سلام دعا کے بعد پانچویں آسمان کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح دستک ہوتی ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے. سلام دعا کے بعد آگے بڑھتے ہیں. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. سلام دعا کے بعد پھر آگے چھٹے آسمان کی طرف نبی علیہ السلام بڑھتے ہیں. آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ نبی علیہ السلام کی سلام دعا ملاقات ہوتی ہے. پھر ساتویں آسمان کی طرف نبی رحمت کائنات کے امام بڑھتے ہیں. ساتویں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب ساتویں آسمان پہ تشریف لے کر جاتے ہیں. ساتویں آسمان پہ ایک اللہ کا گھر ہے جسے اللہ کے اس گھر کو جو ہے نا اللہ کا وہ ایک گھر موجود ہے بیت المعمور جسے کہا جاتا ہے. بیت المعمور کے اندر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں. جس طرح بیت اللہ کی دیواریں ہیں اس طرح بیت المعمور کی بھی دیواریں ہیں. ان دیواروں کے ساتھ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے. ایسے ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہاں پہ تشریف فرمائے ہیں. نبی رحمت نے فرمایا یہ جو بیت المعمور ہے نا یہ ساتویں آسمان کے اوپر بالکل کعبۃ اللہ کی سیدھ کے اوپر ہے. اگر وہاں سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو بالکل بیت اللہ کی چھت کے اوپر آئے گی. بالکل بیت المعمور بیت اللہ کی چھت کے اوپر ساتویں آسمان پہ موجود ہے. اہل زمین کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اہل سما کا قبلہ بیت المعمور ہے. نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا اس بیت المعمور کے اندر ایک وقت کے اندر 70,000 فرشتے اللہ کے آگے سر مسجود ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جس فرشتے نے ایک دفعہ بیت المعمور میں سجدہ کر لیا ہے اب قیامت تلک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم کہتے ہیں شاید ہماری نمازوں کی اللہ کو ضرورت ہے، ہماری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت ہے. نہیں، ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، جنتوں کے مہمان بنیں. ہماری مجبوری اور ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. وہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ وہاں پہ موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے نبی ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میں محمد کو دیکھ لے. میری ہی شکل و صورت، جیسے میں ہوں ویسے ابراہیم خلیل اللہ وہاں پہ تشریف فرمائے. جد اعلیٰ تھے، جد امجد تھے نبی علیہ السلام کے.
اور اللہ نے اعزاز بڑھا دیا، جد الانبیاء بنایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک آدم علیہ السلام، ان دونوں نبیوں نے نبی علیہ السلام کو بیٹا کہہ کے مخاطب کیا۔ اس کے علاوہ جس نبی سے بھی ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان سب نے بھائی کہہ کے مخاطب کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ اور آدم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا جب میں یہاں سے واپس پلٹنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے پیارے بیٹے، میرا ایک پیغام تو اپنی امت کو پہنچا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امت محمدیہ کی کیا شان ہے۔ گجرات والوں، رونٹی مسجد کے نمازیوں، اطراف و اکناف سے آنے والے میرے بھائیوں بزرگوں، کتنی عظمت اور شان ہے امت محمدیہ کی کہ ابراہیم خلیل اللہ جو صدیاں بیت گئیں اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، آپ کو نبی کائنات کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں۔ ان پیغامات میں سے پہلا پیغام یہ تھا کہ اے پیارے نبی اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا ہے۔ تو کہہ دینا علیکہ وعلیہ السلام، اللہ کے پیارے حبیب نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم خلیل اللہ کا سلام امت محمدیہ کو دیا ہے۔ آج محمدی آپ کو نبی علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے وہی ابراہیم خلیل اللہ کا سلام آپ کو پیش کر رہا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے اس بندے کی جو یہ سمجھتا ہے مجھے فلاں عالم دین کا، فلاں محدث کبیر کا، فلاں شیخ الحدیث کا، فلاں مفکر اسلام کا، بڑے عالم دین کا سلام آیا ہے، وہ خوش ہوتا پھرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ایم این اے کے ساتھ تعلقات ہے، ایم پی اے وزیر کے ساتھ تعلقات ہے، کسی بڑے افسر کے ساتھ سلام ہے، جناب کل ہی اس نے مجھے سلام بھیجا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ ہماری خوش قسمتی کیسی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کا سلام آ رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ دوسرا پیغام یہ دیا اللہ کے پیارے حبیب اپنی امت کو پیغام دینا، جنت کی زمین بڑی ہی زرخیز ہے، بڑی ہی زرخیز ہے، لیکن وہاں پہ پودے خود لگا کے آنا، اور پودے لگانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کہا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، وہاں پہ تمہارے باغات اگتے چلے جائیں گے۔ جنت میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باغات لگا دیں گے، زرخیز زمین ہے، اس کو آباد تم نے خود کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، لا الہ الا اللہ کہہ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے، اپنے رب کو یاد کر کے، ذکر الہی کر کے اپنی جنت کے اندر باغات لگانے ہیں، اپنے اس وہاں پہ محلات کو تعمیر کرنا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا، کائنات کے امام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں آگے بڑھا، مجھے آگے لے جایا گیا، اور وہ جگہ کون سی تھی؟ اس جگہ کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ مجھے سدرۃ المنتہا پہ پہنچایا گیا۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے دنیا ہے، دنیا سے اوپر کی طرف جائیں تو یہ آخری مقام ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے فرشتے بھی یہاں تک پہنچتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ دنیا سے جائیں تو اوپر تک پہنچنے کی انتہا ہے، اور اللہ خالق کائنات کے عرش کی طرف سے آئیں تو یہ سب سے پہلی ابتدا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ کائنات کے امام نے سدرۃ المنتہا کا نقشہ کھینچا ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ میں یہ تذکرہ کیا جا سکے، یہ میری بات نہیں ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں پہ ایک بیری ہے، اور وہاں پہ جو سدرۃ المنتہا کی خوبصورتیاں، اس بیری کی خوبصورتیاں، اس جگہ کی خوبصورتیاں، کائنات کے امام نے فرمایا کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن میں ان خوبصورتیوں کا تذکرہ کیا جا سکے۔ سدرۃ المنتہا اتنی خوبصورت ہے تو رب کائنات کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ کی یہ کائنات، اللہ کی مخلوق، سدرۃ المنتہا جہاں پہ انتہا ہو رہی ہے کائنات کی، جہاں پہ اللہ کی تجلیات برستی ہیں، تجلیات الہی کا یہ مظہر ہے، یہاں پہ تجلیات اللہ کی نور کی برستی ہے، یہاں پہ خوبصورتیوں کی انتہا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا یہ جو بیری کا درخت ہے
یہاں پہ جو بیر لگے ہوئے ہیں وہ ہجر کے مٹکوں جتنے بڑے بڑے بیر ہیں. اس کی خوبصورتیاں، اس کی رنگینیاں اتنی زیادہ ہیں. ہم تو آج کہتے ہیں نا قوس قزح بنی ہوئی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، آسمان کے اس مطلع کو اس نے خوبصورت بنا دیا ہے. انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے. انسان سلیم الطبع ہو تو مطلع صاف ہو اور وہاں پہ قوس قزح نظر آ رہی ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں انسان کی بھر آتی ہیں اللہ کی قدرت کے شاہکار دیکھ کر. کائنات کے امام فرماتے ہیں یہاں پہ تو اتنی رنگینیاں تھیں، اتنی خوبصورت تھی، رنگ برنگ چیزیں تھیں، انسان ان کا تصور ہی نہیں کر سکتا. فرمایا یہاں پہ میں نے تتلیاں بھی دیکھی جو سونے کی تتلیاں تھیں، سونے کی تتلیاں وہاں پہ اڑ رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس بیری کی خوبصورتی کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنی خوبصورت ہے. کائنات کے امام نے فرمایا وہاں سے میں نے 4 نہریں ان کا عکس دیکھا. 2 ظاہری طور پر موجود ہیں، ایک نیل اور فرات، اور 2 جنت کی نہریں ہیں جو یہاں سے نکل کر سدرۃ المنتہا سے اللہ کی جنت کی طرف جاتی ہیں. کائنات کے امام نے فرمایا یہیں پہ میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی. فرشتے لکھ رہے تھے اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے. آج کیا ہوگا، آج کیا کسی نے کیا ہے، تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، مقدر لکھے جا رہے ہیں، کلموں کے چلنے کی آوازیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سنی. یہ خوبصورت مناظر ہیں. پھر اس کے بعد کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مشاہدے کیے، جنت کے مشاہدے کیے. کائنات کے امام کو جنت میں لے جایا گیا. ثم ادخلت الجنہ، کائنات کے امام فرماتے ہیں پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا. میں نے اللہ کی جنت کو دیکھا. اللہ کی جنت بھی بڑی خوبصورت ہے. اس کا تذکرہ تو قرآن نے بھی کیا ہے نا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی جناب کان نے سنا ہے. اس قدر اللہ کی جنت خوبصورت ہے. 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 چاندی کی ہے، بیچ میں لگا ہوا گارا وہ کستوری کا ہے، خوشبودار ہے. وہاں پہ جو کنکر بکھرے ہوئے ہیں وہ کنکر ہیرے جواہر موتی ہیں جو وہاں پہ بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی ہے اہل جنت کے لیے. اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اطاعت گزاری کرنے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، ان کے لیے جنت رب کائنات نے بنائی ہے. جنت کی سیر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی. کائنات کے امام نے فرمایا وہاں پہ میں نے موتیوں کے کبے دیکھے، میں نے مٹی جو اس کی ہے وہ کستوری والی دیکھی، اور جنت کے اندر کئی ایسے میں نے منظر دیکھے ہیں، نہریں دیکھی ہیں، چشمے دیکھے ہیں کہ جہاں کے جن کے کنارے خوبصورت موتی ہیرے جواہر کے ساتھ ان کو سجایا گیا ہے. اللہ کی جنت بڑی خوبصورت ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا تو میرے آگے آگے ایک قدموں کی آہٹ آ رہی تھی. میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ آہٹ کیسی ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ کائنات کے امام کو کہا گیا اللہ کے پیارے حبیب یہ آپ کے بلال کے قدموں کی آہٹ ہے جو چلتے مکہ کی گلیوں میں ہے، اور ان کی آہٹ اللہ کی جنت میں آ رہی ہے. نبی کائنات نے اس کا بھی مشاہدہ کیا. ہاں آج بھی آپ کی اور میرے قدموں کی آہٹ بھی اللہ کی جنت میں جا سکتی ہے. کم کریے تھے، واہ کم کریے تو جائے گی انشاءاللہ. آج بھی جا سکتی ہے، اور اس کی بشارت اللہ کے پیارے حبیب نے دی ہے. نبی کائنات نے اپنے پیارے لبوں سے قوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک پکیدہ طیب زبان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس زبان سے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کو کوئی نیک بندہ، صالح بندہ، عبادت گزار بندہ، جنتی بندہ اس کی بیوی اسے ستاتی ہے نا تو جنت کی حور جنت سے کہتی ہے کیوں اسے ستا رہی ہے، یہ تو چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے. وہاں پہ تیری آوازیں جاتی ہیں، تیرے تذکرے وہاں پہ جاتے ہیں، تیرے تذکرے وہاں پہ ہوتے ہیں. اگر انسان کا عمل ایسا ہو جو اہل جنت کا ہے. بلال حبشی مدینہ مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، آہٹ اللہ کی جنت میں آ رہی ہے. آئیے ایسے عمل کریں کہ ہماری آہٹ بھی، ہمارا تذکرہ بھی اللہ کی جنت میں ہو. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا جب نبی علیہ السلام دوبارہ واپس دنیا میں تشریف لائے تو پوچھا بلال کون سا عمل کرتے؟ عمل بھی کوئی مشکل نہیں ہے. کہا بلال کون سا عمل کرتے ہو، نیکی کون سی ایسی کرتے ہو جو اللہ کو تیری نیکی پسند آ گئی ہے، چلتا زمین پہ ہے، آہٹ اللہ کی جنت میں آ رہی ہے. کہا اللہ کے پیارے حبیب عمل تو وہی ہیں جو سارے کرتے ہیں لیکن ایک عمل علیحدہ ہے. کہا وہ کون سا ہے؟ کہا جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا.
तहियातुल वुजू पढ़ता हूं। कायनात के इमाम ने फरमाया तेरा यही अमल है, रब्बे कायनात को पसंद आ गया है, तू चलता जमीन पे है, तेरी आहट अल्लाह की जन्नत में आ रही है। कायनात के इमाम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का महल भी देखा, उसकी खूबसूरतियां भी देखी। कहा कि उमर तेरा महल बड़ा खूबसूरत है, इतना खूबसूरत बाहर खड़े हो तो अंदर के नजारे नजर आते हैं, शीशे में भी वो खूबसूरतियां नहीं। ऐ उमर, जो अल्लाह ने तेरे महल में खूबसूरतियां रख दी हैं, बाहर खड़े हुए अंदर के नजारे, अंदर खड़े हो तो बाहर के नजारे, इतना नफीस और आला शीशा भी कहां से लाए। उमर को इतना अजीम महल अता किया। कहा मेरा दिल चाहा, महल कितना खूबसूरत होगा। कायनात के इमाम फरमाते हैं मेरा दिल चाहा तेरे घर में, तेरे महल में दाखिल हो जाऊं, लेकिन मैं हुआ नहीं। कहा क्यों नहीं हुए अल्लाह के प्यारे नबी? कहा वहां पे मुझे तेरी बीवियां हूरे नजर आई, मुझे तेरी गैरत याद आ गई। उमर गैरतमंद था, इस्लाम के लिए गैरत रखने वाले उमर फारूक थे। कहा कि उमर मुझे तेरी गैरत याद आ गई, इसलिए दाखिल नहीं हुआ। उमर फारूक रो पड़े, आंखों बह पड़े, आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह के प्यारे नबी मैं आप पे गैरत खाऊंगा, आप पे मुझे गैरत आएगी, आप मेरे घर में दाखिल हो जाते। महल्ले उमर देखा। कायनात के इमाम ने उस माश्ता, बाद ने मुशाता लफ्ज कहा है कि कंगी करने वाली, वो हजरत आसिया की लौंडी, उसका महल भी देखा, कंगी करने वाली। माश्ता आमतौर पर नाम मौजूद है, बाद ने मुशाता इसलिए कहा कि वो कंगी किया करती थी। कंगी करने वाली को अरबी में मुशाता कहते हैं। कंगी करने वाली, उसके महल को भी देखा, उसके बच्चों का महल देखा। कायनात के इमाम ने उनका तज़किरा किया, जन्नत के मुशाहदे किए अल्लाह के प्यारे हबीब ने, जन्नत की खूबसूरतियों को देखा। फिर उसके बाद जहन्नम के भी मुशाहदे हुए। जन्नत के तज़किरे सुन के दिल खुश हो जाता है। जन्नत इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि आज तलक ना उसका कोई तज़किरा कर सकता है, ना ही तज़किरा हो सकता है। कायनात के इमाम ने फरमाया जन्नत की जो एक हूर है ना, जन्नत की एक हूर, उसके सर का दुपट्टा, हूर की बात नहीं, हूर के सर का दुपट्टा इतना कीमती है, अगर उसे दुनिया में भेज दिया जाए, सारी दुनिया के खजाने इकट्ठे करके उसको खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हूर के दुपट्टे की कीमत अदा नहीं हो सकती। जरा सोचें तो सही, दुनिया में कितने जेवरात हैं। अब तो सोना 5 लाख को पहुंच रहा है। सोने मौजूद है, हीरे मौजूद हैं, जवाहरात मौजूद हैं, गाड़ियां मौजूद हैं, बड़े बड़े प्लाजे मौजूद हैं। दुनिया की जमीन की कीमतें कहां से कहां पे पहुंच गई। कायनात के इमाम ने फरमाया मेरा यकीन और ईमान, मेरा अकीदा है, जो कायनात के इमाम ने फरमा दिया उसमें एक जर्रा बराबर भी कमी बेशी हो सकती नहीं। कायनात के इमाम ने फरमाया सारी दुनिया के खजाने इकट्ठे करके उस जन्नत की एक हूर का दुपट्टा खरीदना चाहें तो खरीद नहीं सकते। वो हूरें कितनी कीमती होंगी। हूरे तो हूरे रहीं, वहां पे जन्नतियों की खिदमत के लिए जो गिलमान होंगे वो कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह के कुरान ने कहा इज़ा रअयतहुम सम्मा रअयतहुम, जब तुम उनको देखोगे फिर देखने को दिल करेगा कि हम इनको देखें, और ऐसे लगेगा जैसे लुअलुअम मंसूरा, हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं। वो गुलाम, वो खादम, वो नौकर जो तेरी खिदमत के लिए गिलमान अल्लाह वहां पे मुकर्रर करेंगे, वो इतने खूबसूरत, इतने प्यारे होंगे कि जैसे हीरे जवाहरात बिखरे होते हैं। हीरे जवाहरात की खूबसूरतियां हम उनका तस्वर कैसे करें, मैं किन अल्फाज के साथ उसका तज़किरा करूं। एक अच्छी तस्बीह हो ना, अच्छी तस्बीह, उसके दाने अच्छे खूबसूरत हो तो उसको सामने रखें तो वो भी चमकती हुई दिल को भाती है। और अगर हीरे जवाहरात, हीरे हो, मोती हो, जवाहरात हो और फिर हो भी जन्नत के, उनकी शान क्या होगी। कायनात के इमाम ने फरमाया वो जो गिलमान है, अल्लाह का कुरान कहते हैं ऐसे होंगे जैसे हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं तेरी खिदमत के लिए। ये अल्लाह की जन्नत के नजारे हैं। फिर उसके बाद नबी रहमत, चले बुजुर्ग भी बार बार गुफ्तगू में बोल रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत है, कबूल फरमाए। मुझे इनके बोलने से एक चीज याद आ गई कि अल्लाह हमें वो जन्नत अता फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा दिन में अल्लाह से ये सवाल करता है कि अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना 3 दफा कहता है सुबह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना,
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। इसी तरह शाम को कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। जन्नत अल्लाह से ये अर्ज करती है, अल्लाह ये बंदा मेरा कितना इश्तियाक रखता है, अल्लाह इस बंदे को मुझ में आने का कितना शौक है, अल्लाह तो इसे जन्नत अता कर दे। अल्लाह जन्नत की आवाज को कबूल करके, दुआ को कबूल करके जन्नत अता फरमा देते हैं। आसान तरीन अमल है, अकीदा तौहीद हो, सुन्नत पर अमल हो, बंदा अल्लाह से जन्नत का सवाल करे, अल्लाह जन्नत जरूर अता फरमा देते। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, सुबह शाम के अज़कार में इसको शामिल कर ले। दूसरी बात इंशाल्लाह बाद में करते हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने जहन्नम का मुशाहिदा किया। जबरील अमीन आपको जहन्नम की तरफ लेकर गए, जहन्नम का मुशाहिदा किया, आपको दिखाया गया जहन्नम के अजाब कैसे हैं। कायनात के इमाम ने फरमाया जहन्नम के अजाब इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं, जहन्नम की आग आग को खा रही थी, जहन्नम की आग आग से पनाह मांग रही थी, इतनी सख्त जहन्नम। अल्लाह हमें उस जहन्नम से महफूज फरमाए, अल्लाह उस जहन्नम से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया जो 3 दफा अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करता है, फरियाद करता है, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। जहन्नम खुद अल्लाह से दरखास्त करती है, अल्लाह ये बंदा मुझसे कितना डर रहा है, अल्लाह इस बंदे को मुझसे महफूज फरमा ले, तो अल्लाह महफूज कर देता है। इसलिए ये भी दुआ और वो भी दुआ अपने सुबह शाम के अज़कार में इसको शामिल फरमा ले। अल्लाह के प्यारे नबी को चंद चीजें वहां पे यानी कह लें कि जो गुनाह दुनिया में इंसान करते हैं उनका जो है ना असर और उसका गुनाह, उसकी सजा क्या है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा करवाया गया। तफसील में जाए बगैर 1-2 बातें करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वहां पे एक बंदा उसको ऐसे लिटाया हुआ है जमीन पे, और एक फरिश्ता आता है, बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसके सर के ऊपर ऐसे मारता है और उसका सर रेजा रेजा हो जाता है, बिखर जाता है, और फिर वो पत्थर जो है वो भी लुढ़क के दूर चला जाता है। फरिश्ता फिर उस पत्थर की तरफ जाता है, उसको उठाता है, वापस पलटता है। उतनी देर में अल्लाह ताला उस बंदे के बिखरे हुए सर को फिर जोड़ देते हैं, और फिर ये आता है, फिर उसके ऊपर इसी तरह पत्थर बरसाता है और ये फिर बिखर जाता है। ये मंजर इसी तरह बार बार हो रहा है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अमीन से पूछा, जबरील ये कौन है और ये सजा इसे क्यों दी जा रही है? तो जबरील अमीन ने अर्ज की, अल्लाह के प्यारे नबी आपकी उम्मत का वो बंदा है जिसके सामने अजान दी जाती है और उसका सर भारी हो जाता है, कहते हैं मुझे सर में दर्द शुरू हो गई है। अजान से जिसको तकलीफ होती है ये वो बदबख्त इंसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमें अजान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अजान से मोहब्बत किया करे, अजान के कलिमात से मोहब्बत किया करे, अजान कहने का शौक पैदा करे, मस्जिद में आए, मुअज्जिन बने, अजाने कहें। कल क़यामत के दिन अल्लाह इज्जतों के साथ सरफराज फरमा देगा, बुलंदियां अता करेगा, ऊंची गर्दनें अता कर देगा, बुलंद मुकाम अल्लाह मैदान माशर में अता करेगा। और जिन्होंने अजान से नफरत की, सर भारी हो गया, इसे तकलीफ होती है अजान से। कई बदबख्त है ना, कहते हैं कि ये अजान से हमें तकलीफ होती है, स्पीकर बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सख्त सजा रखी है, मुशाहिदा करवाया अल्लाह के प्यारे नबी का। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा कि मैंने देखा कि एक बंदा है, उसकी जुबान आग की कैंची के साथ काटी जा रही है, आग की कैंची है उसके साथ काटी जा रही है। पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी ये कौन है? कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आका ये आपकी उम्मत का वो शर पसंद खतीब है जो उम्मत में शर पैदा करते हैं, शर पैदा करने वाले मौलवी खतीब जो उम्मत के अंदर फितने डालते, ये वो शर पसंद खतीब है। गुफ्तगू करता है, लोगों को लड़ाता है, तनाज़े पैदा करता है, झगड़े पैदा करता है, उम्मत में इफ्तराक पैदा करने वाला, शर पसंद, शर फैलाने वाला। दुआ करें अल्लाह हमें शर फैलाने वाला ना बनाए, खैर फैलाने वाला बनाए, खैर फैलाने वाला बनाए, खैर की तालीम देने वाला बनाए। तो ये शर पसंद खतीब है, लोगों में शर फैलाता है। कायनात के इमाम ने इसके बाद एक और मंजर देखा जो बड़ा सख्त था। अल्लाह के प्यारे हबीब ने देखा कि एक बंदा है, फरिश्ता आता है, उसके पास लोहे का एक कुंडा है, वो कुंडा लेता है और उसकी इस बाची के अंदर डालता है दाईं जानब और खींच कर उसकी गुद्दी तक ले आता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर उसको निकाल के
اس کے ناک کے اس نتنے میں دائیں جانب ڈالتا ہے اور پھر کھینچتا ہے، کھینچ کر اس کی گدی تک لے آتا ہے، پھر اس کی آنکھ کے اس حصے میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو کھینچتا ہے اور کھینچ کر گردن تک لے آتا ہے، پھر اسی طرح دوسری طرف کرتا ہے، اتنی دیر میں پہلی سائڈ صحیح ہو جاتی ہے، پھر اسی عمل کو دہرایا جاتا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا، جبریل یہ کون ہے اور یہ اسے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا گیا اللہ کے پیارے نبی، آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو غیبت کرتا ہے، ادھر سے سنی ادھر جا کر سنا دی، ادھر سے سنی آگے جا کر سنا دی۔ یہ غیبت کرنے والا، چگلی کھانے والا وہ بندہ ہے جس نے جگہ جگہ غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، اس کو یہ سزا جہنم کے اندر دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، غیبتیں نہ کیا کریں، چگلیاں نہ کیا کریں۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ ان چگلیوں کا کیا فائدہ؟ ان غیبتوں کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جب انسان کہ وہ چگلیوں اور عیب والا عمل ظاہر ہوتا ہے، یہ پہلے چگلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا ان کے ہاں عزت بنانے کے لیے، جب راز کھلتا ہے نا، پتا چلتا ہے اس نے غلط بات کی ہے، اس نے چگلی کی ہے، ادھر کی ادھر جا کر سنائی ہے، ساری عزت ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے چگلی کا کیا فائدہ؟ اور گناہ بھی بڑا شدید اور سخت ہے۔ آئیے اللہ کے پیارے حبیب نے ایک اور بندے کو دیکھا، اس کا سینہ اور یہ جو چہرہ ہے یہ لوہے کے ایسے تانبے کے یہ جو ہے نا بنے ہوئے ہیں، تانبے کے ناخن تانبے کے ہیں، اور یہ اپنے سینے کو ایسے کر رہا ہے اور اپنے چہرے کو ایسے کر رہا ہے، گال نوچ رہا ہے، سینہ نوچ رہا ہے۔ کائنات کے امام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے اور یہ سزا اس سے کیوں دی جا رہی ہے؟ کائنات کے امام کو بتایا گیا آقا یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو لوگوں کی عزت اور آبرو کو پامال کر دیا کرتا تھا۔ اسے پتا نہیں تھا یہ مولوی صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ عالم دین ہے، یہ میرے محلے کا، میرے خاندان کا معزز آدمی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس ظالم نے لوگوں کے سامنے اس کو بے آبرو کر دیا، اس کی عزتوں کو پامال کر دیا، عزتوں والوں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور یاد رکھو کسی کی عزت کو خراب کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کعبۃ اللہ کو کوئی گرا دے اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کسی کی عزت دنیا کے سامنے رسوا کرنے کا گناہ ہے۔ عزت مومن بندے کی عزت کو پامال کر دینا، اس کی عزت کو تاتار کر دینا، بنی بنائی عزت تباہ و برباد کر دینا، ایسا انسان اللہ کے ہاں بڑا مغضوب ہے، بڑا گناہگار ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ایسے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ وہ اپنی گالوں کو، اپنے سینے کو نوچ رہا ہے۔ یہ منظر کائنات کے امام نے، اور بھی چیزیں تھیں جو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ نبی کائنات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی کلام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی ہوئی، اور وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، میری قولی فعلی بدنی عبادات اللہ تیرے لیے ہیں، میں یہ سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی عبادات اللہ کے لیے خاص کی ہیں، اور اللہ کو یہ اپنی طرف سے تحفہ اور گفٹ پیش کیا ہے۔ رب کائنات نے بھی آپ کو گفٹ دیا ہے، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے پیارے نبی 3 تحفے لے کر آئے ہو، میری طرف سے بھی آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، یہ تحفہ میری طرف سے ہے۔ اضافی تحفہ یہ بھی ہے السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، آپ کی امت کے جتنے بھی نیک صالح لوگ ہیں ان کے اوپر بھی میرا سلام ہو۔ اللہ نے سلام بھیجا ہے امت محمدیہ کے نیک اور صالح لوگوں کے اوپر، نبی رحمت کو یہ تحفہ دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات بطور تحفہ پیش کی گئی، جنت کے خزانوں میں سے خزانے لا حول ولا قوت نبی کائنات کو عطا کیے گئے۔ اللہ کے عرش کے خزانے جو نیچے اللہ کے عرش کے خزانے ہیں وہاں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ معمولی وظیفہ نہیں ہے، بڑا عظیم الشان وظیفہ ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر مشکل کی آسانی کا ذریعہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جیل کی کال کوٹڑیاں ہو، نکلنے کا کوئی رستہ نہ ہو، آپ لا حول ولا قوت پڑھتے رہیں، اللہ جیل کی سلاخوں سے آزادیاں عطا فرما دیتا ہے۔
بڑا عظیم الشان وظیفہ. رب کائنات نے خالق ارض و سما نے آپ کو تحفہ عطا فرمایا, 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ کے نبی واپس پلٹے اور یہ بار بار آتے رہے. آخر 5 نمازوں کا رہ گیا, فرمایا کہ واپس پلٹے, کہا 5 ہی ہوں گی. اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. آپ کی امت کے لیے آسانی کے طور پر 50 سے 5 کر دی گئی ہے, لیکن پڑھیں گے 5, اجر و ثواب 50 کا ملے گا. اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. ہاں آسانی آپ کے لیے کر دی گئی ہے, سہولت دے دی گئی ہے, 5 پڑھے اجر 50 کا ملے گا. کائنات کے امام دنیا میں تشریف لائے اور یہ سب کچھ نا مجھے تو بیان کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ایک لمحے میں کر دیا ہے. اللہ کے حکم سے اللہ نے کروایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, ایک لمحے میں, رات کے ایک حصے میں کائنات کے امام گئے آسمانوں پہ, پھر واپس بھی آ گئے. جب صبح ہوئی نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا نا, میں رات کو مسجد اقصیٰ گیا, وہاں پہ نماز پڑھی اور پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں سدرۃ المنتہا, جنت جہنم سب کچھ دیکھ کر واپس آ گیا ہوں. لوگ کہنے لگے یہ کیسی بات ہے. اللہ اکبر کبیر. اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے. ہمارے اوپر تو امتحان ایسے آئے نہیں ہے نا, اس دور میں امتحان دیکھیں. بڑے بڑے لوگ ڈول گئے تھے, بڑے بڑے لوگ ڈول گئے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مہینوں کا سفر, اہل مکہ سے شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے, مہینوں میں سفر طے ہوتا. کہا لمحے بھر میں کیسے ہو گیا, رات میں کیسے کر کے آ گئے. اب امتحان ہو رہا ہے, امتحان ہو رہا ہے, اور امتحان بھی بڑا سخت تھا. یہاں پہ ایک اللہ کی قدرت کا نظارہ بھی میں جب واقعہ معراج بیان کرتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے, اور وہ بھی بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کرتے تھے نا, جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ کی تبلیغ کے لیے روڑے اٹکاتے تھے کہ آپ تبلیغ نہ کریں, آپ کی بات کو کوئی سنے نہ, پابندیاں لگاتے تھے, خود بھی ایسا کرتے تھے. لیکن آج میری رب کی قدرت کے نظارے بڑے عجیب ہیں. رب کائنات نے نظارہ ہی بدل دیا. وہی ابو جہل جو لوگوں کو روکتا تھا محمد کی بات نہ سننا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہہ رہے آؤ محمد کی بات کو سنو. اللہ اکبر کبیر. آؤ آ کر بات کو سنو. دعوت دے رہا ہے. ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گیا, کہا صدیق یہ بتا, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کو یہاں سے نکلا, فلسطین پہنچا, مسجد اقصیٰ گیا اور واپس پلٹ آیا, کیا یہ ممکن ہے؟ کہا ممکن تو نہیں ہے. کہا پھر تیرے ساتھی محمد مصطفیٰ ایسے کہتے ہیں. کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. کہا یہ کیسی بات ہے؟ کہا کہ تم تو بڑی چھوٹی بات کہہ رہے ہو, میں تو آمینہ کے لال پر اس سے بڑی بات کے اوپر ایمان لا چکا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ فرمایا ہے, آسمانوں سے ایک فرشتہ آتا ہے, مجھے پیغام دے کے واپس بھی چلا جاتا ہے, دن میں ایک بار نہیں کئی بار آتا ہے. اگر اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے دن میں کئی بار آ سکتا ہے, اللہ چاہے تو مصطفیٰ کیوں نہیں جا سکتے؟ رب کائنات کو یہ بات کتنی پسند آئی, قرآن بنا کے نازل کر دیا. کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. ایک سچائی لانے والے آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ تھے, اور ایک اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق تھے. وصدق بہ اولئک ھم المتقون. جنہوں نے تقوی والے دیکھنے ہیں جناب صدیق کو دیکھ لیں. ایک بات کو مان کے صدیق بن گیا, اور جس نے نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا وہ ابو جہل زندیق بن گیا, وہ حق کو جھٹلانے والا. اور یہ ابو بکر صدیق سچ کی تصدیق کرنے والے جناب صدیق اکبر بن گئے. ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے دلائل النبوہ للبہقی, امام بہقی کی. وہاں پہ انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کے لیے, جس رات آپ کو یہ معراج کا واقعہ ہوا تھا, وہاں پہ جو لاٹ پادری تھا, یا رحیق المختوم کے اندر, سیرت النبی کے اندر اور مختلف حدیث سیرت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے
کہ جب جس رات میں راج ہوئی، جو لاٹ پادری تھا اس نے بیت المقدس کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن بند نہیں ہو رہے تھے۔ پھر اس نے وہاں پہ جو کارپینٹر تھا، مستری تھا، بڑھئی تھا، اسے بلایا کہ بڑی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ دروازوں کو کھولا جائے، بند کیا جائے، لیکن یہ بند نہیں ہو رہے۔ اس نے بھی پوری کوشش کی، پورے جتن کیے۔ وہ لاٹ پادری کہنے لگا لگتا ایسے ہے کہ آج بیت المقدس کو اللہ نے کسی برگزیدہ ہستی کے لیے کھولنا ہے، لہذا اسے ایسے ہی کھلا رہنے دو۔ تو یہ کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ قافلے کا بھی تھا جو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اس طرح رنگ والا جو ہے نا وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، فلاں جگہ کے اوپر موجود تھا، فلاں جگہ پر گم ہوا، فلاں جگہ سے انہیں ملا، فلاں جگہ وہ قافلہ موجود تھا جب میں وہاں سے گزرا ہوں، اور اتنی دیر کے بعد وہ قافلہ یہاں پہ پہنچ جائے گا اگر وہ چلتا رہا۔ اور پھر بالکل اسی ہوا، مکے والوں کا وہ تجارتی قافلہ مکے میں داخل ہوا اس وقت جب اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ فلاں وقت تک وہ قافلہ پہنچے گا، اور پھر جب پوچھا گیا فلاں مقام پہ تمہارا کوئی اونٹ گم ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں گم ہوا تھا، فلاں جگہ سے ہمیں ملا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب کو رب کائنات نے یہ معراج کا واقعہ، خوبصورت واقعہ عطا فرمایا، عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ یہ اس وقت عطا کیا گیا تھا جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ بڑے پریشان تھے، آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ بڑے غم زدہ تھے۔ آپ نے اسے عام الحزن کا سال قرار دیا، غموں دکھوں تکلیفوں کا سال تھا۔ مشرکین مکہ نے ظلم ستم ناانصافیوں کی انتہائیں کر دی، تو پھر رب کائنات نے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلی و تشفی دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہ پریشان نہیں ہونا، اگر زمین والے ستا رہے ہیں آسمان والے آپ کو بلند کر رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کی عظمت اور شان کو بلند کر دیں گے۔ یہ عظیم الشان معجزہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے رب کائنات خالق ارض و سما ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت، محبت، پیار جو ہے اس سے مزید بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پہ چل کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی دعا کرتے ہیں جی انشاءاللہ بارش کے لیے بھی دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں۔ جی قاری امین صاحب جو ہمارے اس مسجد کے اس دروس کے سلسلے کے بانی مبانی تھے، بڑی محبت کے ساتھ وہ سارے کام کیا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من خاسرین۔ اے میرے مولا کریم اس مجلس میں جتنے بھی تیرے بیمار بندے بندیاں موجود ہیں، اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں گھروں میں، اسپتالوں میں، مشرق مغرب شمال و جنوب میں بیمار ہیں، اللہ روحانی بیماریاں ہیں تب بھی، اللہ جسمانی بیماریاں تب بھی، اللہ اپنی رحمت سے ساری بیماریاں دور فرما، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم ہم بیمار ہوتے ہیں، شفا تو عطا کرتا ہے، اللہ تیرے حکم کے بغیر دوائیوں میں بھی شفا نہیں آ سکتی، اللہ تو حکم دیتا ہے تو دوائیوں میں بھی شفا پڑ جاتی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جتنے تیرے بندے پریشان حال ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ مصیبتیں دور فرما، اللہ جو مقروض ہیں قرضے دور فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جنہیں اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، اللہ والدین کا فرما بردار بنا، اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما، اللہ قرآن و سنت کے مطابق
زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنا۔ اے میرے مولا کریم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ جب موت آئے اسلام اور ایمان پہ موت نصیب فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ جب دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو زبان پہ کلمہ شہادت نصیب فرمانا، اللہ اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں اللہ دنیا والے رو رہے ہوں ہم مسکراتے ہوئے تیری جنتوں کی طرف جا رہے ہوں، اللہ ایسی خوبصورت موت عطا فرمانا، اللہ قبر کی وحشتوں سے قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ جتنے ہمارے پیارے تیرے پاس آ چکے ہیں قبروں کو مسکن بنا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اللہ ہمارے قاری امین محمدی صاحب مدنی صاحب اللہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی تیرے بندے تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ اس مسجد کے نمازی اللہ جنہوں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے بڑے پیارے اللہ تیرے پاس آ چکے کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جب ہم چھوٹے تھے وہ ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ شفقتیں کیا کرتے تھے، اللہ آج تیرے پاس ہیں اللہ تو بھی ان پر شفقت فرما، اللہ ان پر اپنی رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ تیرے نیک بندے تھے آج بہاروں بہشتوں میں ہیں اللہ ان کی بہاروں میں اضافے فرما، اللہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو گئے اللہ جی آپ تو اللہ الصمد ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اے بے نیاز ہستی اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے، اے میرے مولا کریم روزے قیامت جب تیرے دربار میں حاضری ہو اللہ اس دن محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ محشر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، اللہ تیرے بڑے ہی کمزور بندے ہیں جہنم کے عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں جہنم کی گرم لو سے بھی محفوظ فرمانا، اللہ پل صراط سے آسانی سے گزار دینا، اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ مال عطا فرمانا، اللہ ہم بڑے مسکین تیرے بندے ہیں اللہ پیارے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ روز قیامت نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما دینا، اللہ پیارے نبی کے ہاتھوں اللہ حوض کوثر کا جام نصیب فرما دینا، اللہ پیارے نبی کی شفاعت عطا فرما دینا، اللہ پیارے نبی کے ساتھ ہی جنت عطا فرما دینا، اللہ نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین کی رفاقت عطا فرمانا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، اللہ جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، اللہ جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھنا ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے، اللہ اپنی رحمتوں کی طرف دیکھتے ہوئے معاف فرما دینا، اللہ اپنی رحمتوں کی طرف دیکھتے ہوئے معافی کا اعلان فرما دینا، اللہ تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ میں تو نہیں جانتا آپ جانتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ضرورت لے کر آئے ہیں، کون کون سی التجا و فریاد لے کر آئے ہیں، اے شاہ اپنی رحمت سے سب کی التجائیں فریادیں دعائیں قبول فرما، اللہ جو لبوں پہ آئی ہیں اللہ وہ بھی قبول فرما، اللہ جو لبوں پہ نہیں آ سکیں وہ بھی بن مانگے قبول فرما، اللہ جی آپ تو گونگوں کی بھی سنتے ہیں، اللہ جی آپ تو گونگوں کی بھی سنتے ہیں، اللہ جو نہیں مانگا ہے دلوں میں چھپا ہے علیم بذات الصدور ہستی اپنی رحمت سے عطا فرما دے، اللہ جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں بہتر ہے عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے، اے میرے مولا کریم یہ تیری مسجد اللہ تیرا خوبصورت گھر جنہوں نے بنایا ہے اللہ جنہوں نے جگہ دی ہے اللہ تعمیر کی ہے آج تلک یہاں پہ عبادتیں کر رہے ہیں، اے میرے مولا کریم اس مسجد کے ائمہ اللہ اس مسجد کی خطبہ اللہ اس مسجد کے مؤذنین اللہ اس مسجد کے مقتدی اے میرے مولا کریم مسجد کی انتظامیہ معاونین اللہ جو جو محبت کرنے والے ہیں اللہ سب کو دنیا آخرت میں عزتیں عظمتیں عطا فرما، اللہ شان و شوقت عطا فرما، اللہ ان کے
گھروں کو دنیا کے گھر بھی آباد فرما۔ اللہ جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو جنت میں بہترین محلات عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جو مانگا ہے ہمارے لیے بہتر ہے اللہ عطا فرما۔ اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمیں مانگنا چاہیے تھا اللہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ اللہ کتنی تیری نعمتیں ہیں، اللہ کتنی تیری نعمتیں ہیں جو بن مانگے تو نے دے رکھی ہے۔ اللہ اب تو تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا کریم ہماری مانگیں پوری فرما، اللہ ہماری مانگیں پوری فرما، اللہ اس کے علاوہ بھی عطا فرما۔ اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ بڑے کمزور بندے ہیں، تجھ سے التجا و فریاد کرتے ہیں، اللہ جو نعمتیں دی ہیں کبھی واپس نہ لینا، اللہ جو نعمتیں نہیں دی اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دینا، اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دینا، اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دینا۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اللہ مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اللہ تیرے بے ڈھنگے سے بندے ہیں، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہے، اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ تو ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے ہمیں عطا فرمانا، اللہ کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے معاف فرمانا، اللہ خطاؤں غلطیوں سے درگزر کرنا، اللہ بڑے سیاکار ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے در کے فقیر ہیں، اللہ تیرے پیارے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمانا، اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، اللہ فلسطین غزہ کے مجبور مقہور مجبور اللہ امت مسلمہ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، تیری رحمتوں کے منتظر ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرما، اللہ ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اللہ جو مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔